چھپا رکھا ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبر میں لفظ اٹھائیں گے
پہ عجب ظلم ہے ابن معاویہ کا چرگ دور ہے ابن معاویہ کا چرگ دور ہے یثرب میں خاک اڑتی ہے بدعا اداس ہے محبوب ذوالجلال کا روزہ اداس ہے شبیر ہے سفر میں مدینہ اداس ہے گھر سائے سائے کرتا ہے سغرا اداس ہے گھر سائے سائے کرتا ہے سغرا اداس ہے امت پہ شہادت ہے قربان ہونے کو شیر اعلان کرتے ہیں قربان سے رونے کو شیر اعلان کرتے ہیں قربان سے رونے کو ماما رکھے ہاتھوں پہ کرنے لگے دعا فرمایا ہے رہی تیرے نام کے پتا امیدوار لطف و عبادت رہے سدا اب آرزو ہے تیرے سے کٹ جائے یہ گلا اب آرزو ہے تیرے سے کٹ جائے یہ گلا اور پھر گھر میں اس سفر سے نہ جانا نصیب ہو مولا تیری جناب میں آنا نصیب ہو مولا تیری جناب میں آنا نصیب ہو کیا من ملا اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کی جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، قرآن مجید کی یہ آیت کسی اور سے خطاب نہیں کر رہی ہے. قرآن مجید کی اس آیت کا کوئی اور مخاطب نہیں ہے. اس آیت کے مخاطب ہم اور آپ.
اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے بغض و حسد یا کفر ہے یہ نفاق۔ تو اگر ایک انسان کلمہ بھی پڑھ لے لیکن علی سے محبت نہ کرے تو وہ مومنین کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ بے شک بے شک، مومنین کی فہرست میں وہ ہوگا کہ جو محبت علی کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل میں نے آپ کے سامنے جناب مسلم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں پیش کی تھیں۔ آج جناب مسلم ہی سے متعلق چند باتیں پھر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس آیت کا مصداق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب مسلم نے اس آیت کے اوپر کیسے عمل کیا۔ میں نے کل آپ کے سامنے جملہ کہا تھا کہ میں جو بھی چیز، جو بھی واقعہ، جو بھی تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں گا صرف تاریخ فضائل کی حد تک بیان نہیں کروں گا، اس تاریخ میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ میرے عزیزو، ابتداءً میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کربلا کافروں کو پہچاننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ انقلاب کربلا، تحریک کربلا کافروں اور مشرکوں کو پہچاننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ تو ہیں ہی کافر، وہ تو ہیں ہی مشرک۔ انقلاب کربلا حقیقی شیعوں اور غیر حقیقی کو جدا کرنے کا نام ہے۔ کربلا کون حقیقی چاہنے والا ہے، کون سچا چاہنے والا ہے، ان کو اور جو صرف دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو جدا کرنے کا نام ہے۔ میں تاریخ کربلا اور خود جناب مسلم کی اس تاریخ سے آپ کے سامنے ایک جملہ، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم کو تمام اہل کوفہ نے دعوت دی، امام حسین کو دعوت دی، امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا۔ جب جناب مسلم کوفے میں آ گئے، آنے کے بعد جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے کتنے ہزار لوگ تھے؟ 18,000۔ ان 18,000 میں کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے جناب مسلم کے لیے اپنی جان قربان کی، اور کچھ وہ تھے کہ کچھ کیا اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے بارے میں عبید اللہ ابن زیاد کو یقین تھا کہ یہ کبھی بھی مسلم کو چھوڑیں گے نہیں، حسین کو چھوڑیں گے نہیں، یا تو قتل کر ڈالا یا قید خانے میں ڈال دیا، جیسے خود جناب مختار۔ تو دو طرح کے کردار کے جو امام حسین کو بلا رہے تھے کوفے میں موجود تھے۔ پہلے مرحلے میں سب برابر، ہر ایک کہہ رہا تھا آ جائیے۔ جب امام کا نمائندہ کوفے کی سرزمین پر آ گیا، آنے کے بعد جب تک حالات فراہم تھے سب کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ، لیکن جب حالات بدلے کچھ نے اپنی جان قربان کی، کچھ قید خانے میں ڈال دیے گئے، اور اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے خود سے ساتھ چھوڑ دیا۔ میں ایک سیدھی سے آپ کے سامنے کی جو آپ ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں، پورے کوفے میں جہاں جو کوئی تھا کسی نے مسلم کو پناہ نہیں دی، ایک عورت نے پناہ دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی نظروں میں وہ پورے کوفے والے جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ سچے چاہنے والے تھے، یا ایک تنہا عورت کہ جو ابن زیاد کے ہوتے ہوئے مسلم کو پناہ دے رہی تھی وہ سچی چاہنے والی تھی؟ اگر یہ کہا جائے کہ نجات کون پائے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک تنہا عورت ہے کہ جو نجات کی حقدار ہے۔ کہیے، یہ بھی تو کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آ جائیے بلا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو دوسروں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ وہ باطل پر تھے، وہ سچے نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ میرے عزیزوں بالکل یہی مرحلہ ہمارا اور ہمارے وقت کے امام کا ہے۔ اگر ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے رہے تو پھر یاد رکھنا یہ بات ہوگا کہ جو اہل کوفہ تو ہم کو وہ نہیں بننا کہ جنہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ہم کو وہ بننا ہے کہ تو کی طرح ہم اپنے ایمان کا ساتھ دیں۔ صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ دو کردار ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے دوسروں کو دیکھا، میرے عزیزوں جناب مسلم علیہ السلام، میں چند احادیث آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اس طریقے سے آپ نے جناب مسلم کے فضائل نہیں سنے ہوں گے۔ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین شیخ عبداللہ امام غانی، علم رجال کہتے ہیں، جو ہمارے سامنے حدیث اور روایت پڑھی جاتی ہیں کہ یہ حدیثیں بیان کرنے والا کون سچا تھا، یعنی کون سی حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ بہت سی حدیثیں گھڑی بھی گئی ہیں۔ وہ جو بیان کر رہا ہے حدیث، ان میں کون سچا کیا ہے، جو ان چیزوں کو بیان کرے، شخصیتوں کو بیان کرے کہ کون کیسا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی رجال الشیعہ۔ اس کتاب میں انہوں نے جناب مسلم کے متعلق کچھ باتیں لکھی ہیں، غور سے سنیے گا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل ہوا اول السعداء۔ سعداء سعید کی جمع، سعید یعنی کامیاب۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد آل محمد نے ارشاد فرمایا السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقی فی بطن امہ۔ کامیاب اور باکردار انسان خود ماں کے شکم میں پروان چڑھتا ہے، باہر آ کر نہیں بنتا، اور بدترین شقی ترین انسان اگر کوئی بنتا ہے تو وہ بھی شکم مادر میں بنتا ہے۔ جملہ کہوں آپ کے سامنے، اگر اہل ولایت ہے میرے عزیزوں، ایک باپ کی نسل سے دو اولاد، میں ایسی باتیں پڑھتا نہیں لیکن جملہ سنیے گا، محسوس کیجئے گا، ایک دشمن اہل بیت کے جو باپ ہے اس کی نسل سے دو اولاد، ایک ہے بیٹی، دوسرا ہے بیٹا۔ بیٹی پیغمبر کی زوجہ لیکن دشمن اہل بیت، بیٹا محب اہل بیت کون؟ جناب محمد ابن ابی بکر، جس کے بارے میں خود مولا نے کہا کہ ان کو اس کا بیٹا نہ سمجھنا، یہ علی کا بیٹا ہے۔ آخر یہ فرق کیسے پیدا ہو گیا؟ نطفہ تو ایک ہی تھا، وہ بھی انہی کی، یہ بھی انہی کے۔ فرق میرے عزیزوں باپ کا نہیں ہے، فرق ہے ماں کا۔ جناب محمد ابن ابی بکر کی ماں ہے اسما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماں نے پروان چڑھایا۔ انشاءاللہ میں ان کی بات میں وضاحت کروں گا۔ اسما کے جن سے بعد میں مولا کائنات نے شادی کی ہے، یا جو جناب زہرا کو قسم دے رہے تھے، جو ان کے ساتھ تھی، وہ اسما۔ جب زہرا در و دیوار کے درمیان ہے، جن کو پکارا وہ اسما۔ اور میرے عزیزوں میں ایک جملہ کی بات آ گئی، ویسے میں درمیان میں اس طرح جملے لاتا نہیں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر کی شہادت ہو گئی، وفات، مسلمانوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ علی اور علی کے چاہنے والوں نے، چند افراد نے بیعت نہیں کی۔ وہ واقعہ پیش آیا کہ جب زہرا علی کو چھڑا کر لے گئی، اسما اس وقت تک ان کی زوجہ تھی، خلیفہ میں ان کی زوجیت میں تھی۔ ان کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی، کہا کیا؟ وہ میٹنگ یہ کہ دیکھو جب علی، تو اگر ہم ویسے قتل کرنا چاہیں گے، ہم میں سے کوئی اتنا بڑا بہادر نہیں کہ علی کو قتل کرے، پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھو جب علی مسجد میں آئے نماز کی حالت میں، تب علی کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ جملہ اسما نے سنا۔ اب
اسما سے رکا نہ گیا گھر میں، گھر سے باہر نکلی، فوراً علی کے دروازے پر جا علی ایک درخواست لے کر آئی ہوں. کہا اسما بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ نہیں تھی اسما، اور اس وقت جناب محمد ابن ابی بکر ان کے شکم میں تھے. کہا علی آج میرے گھر میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، فلا 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 آدمی شامل تھے، اس میں اتنے لوگ شامل تھے، آج مسجد نہ جانا. کہا کیوں؟ کہا علی آج انہوں نے آپ کے قتل کی پلاننگ کی ہے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آج مسجد میں نہ جانا. علی نے جناب اسما کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اسما یاد رکھو جب تک ادھر سے حکم خدا نہیں آئے گا کسی انسان کو کوئی مار نہیں سکتا، مطمئن رہو وہ اس کو قتل نہ کر پائیں. میرے عزیزوں یہی محبت تھی کہ جو آج شکم میں پروان چڑھ رہی تھی. بعد میں ماں کا یہ کردار اور علی کی تربیت یہ اس بنیاد پر پروان چڑھی کہ یہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد باپ کے مقابلے پر بھی آیا اور بہن کے مقابلے پر بھی آیا، اور آنے کے بعد آواز دے رہا تھا اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دو تو چاہے جیسا بھی کرنا ہوگا. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. کردار بنانا تمہارا کام. لہذا انہوں نے پہلا جملہ جو لکھا کہ جناب مسلم اول السعداء، کامیاب ہونے والوں میں سب سے پہلا کامیاب ہونے والا شخص. اللہ اکبر. میں اس کی پھر وضاحت کروں. دوسرا جملہ لکھا وَأَوَّلُ الشُّهَدَاء، راہ خدا میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلا شہید ہونے والا. اس کے بعد جملہ سنیں وَسَفِيرُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء. اللہ اکبر. سید الشہداء کا سفیر، نائب اور جانشین ہے. اس کے بعد کا جملہ کمال کا ہے وَجَلَالَتُهُ، صلوات بر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہماری احادیث کو جیسے ہم نے بیان کیا تم ویسے ہی بیان کر دو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ہماری محبت ہو اور پھر اس کا اثر نہ ہو. لہذا مجھے الگ سے کوئی نمک مرچ لگانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ جملہ لکھتے ہیں اس کے بعد وَجَلَالَتُهُ، اور جناب مسلم کی جلالت، ان کی بزرگی، ان کی عظمت یہ ہے فی ما لا، اللہ اکبر، مما لا فی قلم ولا، بہت توجہ سے سنیے گا، بہت عظیم جملہ کہا ہے انہوں نے، ولا تحصی فیہ رقم. جناب مسلم کی عظمت، بزرگی یہ ہے کہ اگر کائنات کا کوئی بھی لکھنے والا مسلم کی عظمت و بزرگی کو لکھنا چاہے تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلم کے فضائل و کمالات لکھ سکے. میں جملہ یاد دلاؤ، پیغمبر نے مولا کائنات امیر المومنین علی اللہم صلی علی محمد والے محمد کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری کائنات کے جن و انس مل کر اور یہ جتنا پانی اس کائنات میں ہے، جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب روشنائی، جتنے پانی، جتنے سمندر میں روشنائی اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائے اور پھر جن و انس مل کر علی کے فضائل لکھنا چاہے تو قسم خدا کی علی کے فضائل لکھ نہیں سکتے. یہ عالم فرماتے ہیں کہ جناب مسلم کی عظمت و بزرگی یہ ہے کہ اگر پوری کائنات بھی جناب مسلم کے فضائل لکھنا چاہے تو قسم خدا کی فضیلت لکھ نہیں سکتی. واہ واہ. اور کیوں نہ ہو، یہ وقت کا امام اعلان کر رہا ہے انی بعثت الیکم. یا وقت دو تین طریقے سے الفاظ باعث الیکم بھی ہے، وانی قد بعثت الیکم بھی ہے. میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں کس کو؟ اخی، اپنے بھائی کو.
وابن عمی اپنے چچا زاد کو، وثقتی من اہل بیتی جو میرے خاندان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، وہ حسین جو کربلا کے میدان میں اعلان کر رہا تھا جیسے اصحاب مجھ کو ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، وہ ان اصحاب کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے ان میں بھی اگر کوئی سب سے بڑا میرے نزدیک قابل اعتماد ہے تو وہ ذات مسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کون ان کی عظمتوں کو بیان کرے؟ ہم نے جناب مسلم کو صرف مصائب کی حد تک لا کر رکھ دیا، جی نہیں، مصائب کی حد تک نہیں ہے۔ میں اب ایک حدیث پیغمبر پڑھ کر چند نتیجے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی جملہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور سے سنیے گا حدیث پیغمبر۔ مولائے کائنات نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ انکا لتحب عقیلا، عقیل جناب مسلم کے والد کرام، یا رسول اللہ کیا آپ عقیل کو دوست رکھتے ہیں؟ کیا آپ عقیل کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا اے اللہ، میرا قسم خدا کی، انی لأحب محبتین، میں عقیل کو دو محبتوں کی وجہ سے دوست رکھتا ہوں۔ اب غور سے سنیے گا، پہلا کیا ہے؟ بہت عجیب و غریب جملہ کہا ہے، احب لہو، پہلی محبت میری یہ ہے عقیل سے کہ وہ ایسا صاحب کردار ہے کہ میں پیغمبر بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا جملہ سنیں، اور دوسری محبت کا دوسری محبت یہ ہے کہ احب لأحب لأبی طالب، اللہ اکبر، چونکہ میرے چچا ابو طالب سب سے زیادہ عقیل سے محبت کرتے تھے۔ تیسری چیز وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مُحَبَّةِ وَلَدِكَ، اللہ، یہ جناب مسلم کے بارے میں جملہ ہے۔ محبت کا سبب پیغمبر نے بتایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اس کا ایک بیٹا تیرے بیٹے حسین کی محبت میں قتل کیا جائے گا۔ میرا عزیزو، پیغمبر کی محبت سمجھ میں آئی کہ کس سے پیغمبر محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر نے تین چیزیں بتائی۔ پہلی چیز کردار انسان، اگر انسان صاحب کردار ہوگا پیغمبر اس سے محبت کرے گا۔ جب پیغمبر محبت کریں گے تو پھر اہل بیت محبت کریں گے۔ میرا عزیزو، ہم کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، نہیں، اپنے آپ کو ایسا صاحب کردار بنا لو کہ علی خود کہے کہ میں تم سے سبحان اللہ، بابا سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم علی سے، جی نہیں، وہ خود کہیں کہ ہم اس سے۔ وہ پہلی وجہ کیا ہے؟ کا صاحب کردار ہونا۔ دوسری وجہ جناب ابو طالب کا محبوب ہو۔ اے دنیا والوں سمجھ جاؤ، ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جس کے چاہنے والے کو رسول دوست رکھے وہ خود کیسے کافر ہوگا؟ اور تیسری وجہ بتائی پیغمبر نے کہ اپنے بیٹے کی ایسے تربیت کر دو کہ وہ میرے خاندان کے کام آ جائے، وہ اہل بیت کے کام آ جائے۔ میرا عزیزو، یہی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ بتائی کہ میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں چونکہ اس کا ایک بیٹا تیرے بیٹے حسین کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر اسی سے محبت کریں گے جو اپنے بچوں کی ایسے تربیت کر دے کہ جو حسین کے کام آ سکے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔
محمد. اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. ہم اپنے بچوں کی ایسے کتنی تربیت کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا جب وقت کا امام آئے، اللہم صلی علی محمد. پیغمبر نے بتایا ہے کہ میں اپیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں چونکہ یہ اپنے ایک بیٹے کی ایسی تربیت کرے گا کہ وہ میرے لال حسین کے کام آئے، اس کے مشن کو آگے بڑھائے. اب میرے عزیزوں، نتیجے سنیں چند. میں نے کل کوفے والوں کے اعتبار سے آپ کے سامنے کہا کہ باوفا ہونا چاہیے. کوفے والے باوفا نہیں تھے تو یہ نتیجہ نکلا. ہم کو اپنے بچوں کی ایسے تربیت کرنا ہے کہ باوفا. جناب مسلم کی صفات کیا ہیں؟ غور سے سنیے. تو میں نے آپ کے سامنے دو حدیث رکھی اور بھی بیان کرنا چاہتا لیکن وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، لہٰذا نتیجہ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو پھر جناب مسلم کا آخر ایسا کردار کیا ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد حدیث ہے باقاعدہ. چلے میں پوری حدیث پڑھ دوں پھر اس کے سامنے آپ کے سامنے نتیجے رکھوں. پیغمبر نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ. مسلم کے ساتھ ایمان کا ترازو ہوگی. کیسے؟ جو مسلم کے غم میں آنسو بہائے، مسلم کے غم میں جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے وہ ہے مومن. اللہ وہ عقیل وہ ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی ایسے تربیت کی کہ اس کے غم میں رونے والا صاحب ایمان بنتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور پھر کمال بیان کے جناب مسلم کا وَتُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبِينَ. مسلم کے ذات وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر مقرب فرشتے صلوات بھیجتے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرشتے مسلم کے اوپر صلوات بھیجیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی پیغمبر کے اوپر. روایت یہ بیان کرتی ہے فَبَكَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر یہ جملہ کہہ کر رونے لگے. کتنا روئے پتہ ہے؟ روایت میں جملہ ہے باقاعدہ حَتَّى جَرَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ، یا ایک روایت میں عَلَى صَدْرِهِ، کہ پیغمبر یہ روایت بیان کرنے کے بعد علی کے سامنے اتنا روئے کہ ان کے رخسار کے اوپر، ان کے گانوں کے اوپر آنسو بہنے لگے. اور ایک روایت میں کہ ان کے سینے تک وہ آنسو آئے. اللہ اکبر. کس کردار کی کس بلندی پر ہے جناب مسلم، اور ان کا غم کتنا عظیم ہے کہ پیغمبر حیات میں اپنی شہادت سے پہلے آنسو بہا کر بتا رہے ہیں تو حسین کے اوپر قربان ہو جائے ان کے اوپر پیغمبر بھی آنسو بہا رہے ہیں اور یہ عبادت ہے. تو پھر کمالات کیا ہیں، صفات کیا ہیں جناب مسلم کے. بس میرے عزیزوں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بس اتنا سنیں کہ جناب مسلم کا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ نائب بنا کر بھیجے گئے. نائب. اب دو تین جملے سنیں پھر میں ربط مسائل کی جانب آؤں اور نتیجہ آپ کے سامنے. امام حسین اگر کسی کو اپنا نائب بنائیں گے، بہت سے افراد کو نائب بنایا. مدینے میں جناب محمد حنفیہ کو اپنے نائب کے طور پر رکھا، جانشین کے طور پر کہ تم یہاں پر رہو گے، لیکن نہیں گئے، خود حکم دیا جناب مسلم کو وہاں بھیجا. اور بھی بہت سے افراد ہیں کہ جن کو متعدد جگہوں پر بھیجا ہے. کوفے میں امام حسین نے 3 شخصیتوں کو بھیجا. پہلے جناب مسلم، پھر جناب قیس، اور ایک اور ہے. انشاءاللہ میں ان کی تاریخ آپ کے سامنے مختصر بعد میں رکھوں گا. میرے عزیزوں توجہ کیجیے گا. ایک معصوم کا جانشین، نائب، سفیر وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ چند صفات پائی جاتی ہیں.
پہلی صفت ایمان کی آخری منزل پر ہو. اگر ایمان کی اس بلندی پر نہیں ہوگا تو یاد رکھیے جس کا نائب ہوگا اس کو بھی ذلیل و رسوا کر دے گا. لہذا نائب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی آخری منزل پر ہو. دوسرے، علم میں سب سے زیادہ علم. تیسرے، شجاع. قرآن مجید نے اس کے بارے میں باقاعدہ آیات میں وہ پڑھنا نہیں، چونکہ وقت نہیں ہے لہذا میں کہ میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر سکوں. خداوند عالم نے جناب طالوت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب قوم والوں نے آ کر جناب موسیٰ اپنے وقت کے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کسی ایک حاکم، کسی ایک سپہ سالار کا انتخاب کر دیجئے، کسی کو بنا دیجئے، تو وقت کے نبی نے کہا کہ جاؤ میں خدا سے درخواست کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی بھی اپنا جانشین سپہ سالار اس وقت تک نہیں بناتا جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہو. کوئی ہادی نہیں بناتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کو اگر اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں، ادھر سے ہدایت ہے کہ ان کو بھیجو، حقدار کو اس کا حق دو. لہذا کہا کہ دو وجہ سے ہم نے جناب طالوت کو قوم کے اوپر، اگر وقت ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کروں گا، کہ دو وجہ سے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. ہم نے جو اس کو تمہارا حاکم سپہ سالار بنایا ہے اس کے اندر دو صفتیں ہیں، ایک سب سے زیادہ علم اس کے اندر ہے، دوسرے سب سے زیادہ شجاع ہے. تو جس کے اندر سب سے زیادہ علم اور شجاع ہو وہ خداوند عالم کی طرف سے جانشین، ہادی، رہبر بنے گا، اور ان کا بھی نائب وہی بنے گا کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. تیسری جو چوتھی جو صفت جناب مسلم کے اندر تھی، وہ صرف نمائندہ نہیں بن کر جا رہے تھے بلکہ امام حسین کے صفات و کمالات کا مظہر بن کر جا رہے تھے. تو امام حسین کے صفات و کمالات ہیں. اب جب یہ وہاں پر جائیں گے تو یہ مسلم بن کر نہیں جا رہے ہیں بلکہ وقت کا حسین بن کر جا رہے ہیں. جو یہ کریں گے گویا کہ یہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وقت کا حسین کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب سنیں چند باتیں میرے عزیزو، آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا لیکن کبھی غور نہیں کیا. نتیجے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب جناب مسلم کوفے کی سرزمین پر آ گئے، بھائی میرا انداز یہ صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. آواز بولو نعرہ صلوات. محمد والے محمد. جب آ گئے پہلی چیز سنیں کہ کیسے مظہر ہے. امام حسین کبھی کسی نہتے کے اوپر حملہ نہیں کرتے. کبھی کوئی ہادی نہتے کے اوپر پہلے حملہ کرے گا ہی نہیں. ابن ملجم کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرا قاتل ہے، بتا رہے ہیں. کسی نے کہا مولا جب آپ جانتے کہ آپ کو قتل کرے گا پھر اس کو قتل کیوں نہیں کرتے تھے؟ کبھی گناہ نہیں کیا. جب تک گناہ نہ کرتے ہم اس کو قتل نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو اہل بیت کی جو معصوم ہے، ہادی ہے، ان کا کردار کیا ہے؟ وہ وقت سے پہلے کسی کو نہ ہونے والے جرم کی سزا نہیں دیتے. نہتے کو کبھی مارتے نہیں ہیں، کبھی قتل نہیں کرتے، دھوکے سے کبھی کسی کو قتل نہیں کریں گے. یہ صفات ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد جناب ہانی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ وہ جناب ہانی کو اس لیے کہ جناب ہانی کوفے کی وہ شخصیت تھی کہ اگر ایک مرتبہ اشارہ کر دیتے تو کوفے کا کچھ اور ہی نقشہ ہوتا. لہذا پہلا حربہ ان کو بنایا گیا. اور دھوکے سے میرا عزیزو، اگر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وقت ملا میں بیان کر سکا کہ کچھ عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جن کی خاموشی کس حد تک نتیجہ پہنچتا ہے. خاموشی کا جو قوم کے بزرگ افراد ہوتے ہیں جن کا اثر ہو قوم میں، اگر وہ کبھی کبھی خاموش ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک نتیجہ ہی کا جناب ہانی کو دیکھنے کے لیے آیا تو یہ تھا کہ دیکھو جب وہ یہاں پر آئے، جو جناب ہانی کچھ علامتیں رکھی کہ مثلا میں پانی مانگوں گا تو جیسے ہی میں پانی مانگوں تو تم پردے کے پیچھے سے نکلنا اور آ کر فوراً ابن زیاد کو
اس لیے کہ جہاں یہ ملعون ختم ہوا ساری کی ساری مصیبتیں. وہ آیا دیکھنے کے لیے, آ کر بیٹھا مسلم کی, وہ جناب ہانی کی عیادت کر رہا ہے. جناب ہانی بار بار پانی مانگ رہے, جو بھی علامت رکھی, لیکن جناب مسلم پردے کے پیچھے سے وہ عیادت کر کے وہ تھوڑا سا بھانپ گیا کہ بار بار اس طرح کر رہے, کچھ نہ کچھ خطرہ, فوراً نکلا اور چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو جناب مسلم سے جناب ہانی نے پوچھا, مسلم اتنا اچھا موقع تھا, تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا, دشمن خدا کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ جناب مسلم نے ایک عجیب جملہ کہا, کہانی تم کو پتا ہے, میں نے اپنے جب پیغمبر سے سنا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کبھی کسی نہتے کے اوپر دھوکے سے وار نہ کرنا. صلوات پر محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دھوکے سے کبھی کسی کو قتل نہ کرنا. ایک ہی دوسری صفت سنیں اہل بیت کی, اور یہ ہمارے اندر صفات ہونا چاہیے کہ کبھی بھی, وہ تو دشمن تھا, کسی کو کبھی دھوکہ نہ دیں. دھوکہ وہ صفت ہے کہ جس نے ہمیشہ اہل بیت کے خلاف مصیبتیں کھڑی کی ہیں. جو سب سے زیادہ اذیت کا سبب بنا ہے وہ دھوکہ ہے اہل بیت کے لیے. میرے عزیز کو کبھی دھوکے کی صفت کو نہ اپنائیں. اہل بیت کو بہت تکلیف ہوتی ہے, دنیا نے بہت اذیت دی, کم سے کم ہم اپنے کردار سے اہل بیت کو اذیت نہ دیں. ہم اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں. دوسری صفت سنیں, صلوات پر محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلا, کبھی دھوکے سے, کبھی کسی کی کوئی چیز لے کر اس دنیا سے نہیں جاتے ہیں. اگر کسی کی امانت ہے تو امانت واپس کریں گے تب جائیں گے. اگر کسی سے قرض لیا ہے تو قرض ادا کر دیں گے تب جائیں گے. میرے عزیزو, اہل مکہ پیغمبر کی جان کے دشمن ہو گئے, قتل کی سازش کر لی. جب کسی نے ان سے پوچھا کہ تم اگر رسول کو قتل کر دو گے, تمہاری امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں, پھر تمہاری امانتوں کا کیا ہوگا؟ تو پتہ ہے تمام کافروں نے کیا جواب دیا تھا, کہ ہم کو محمد کے اوپر اتنا اعتبار ہے کہ جب تک وہ ہماری امانتیں کسی محافظ کے ہاتھ میں نہ دے دے گا اس وقت تک اس دنیا سے جا نہیں سکتا. سبحان اللہ, واہ. یہ کردار اہل بیت ہے کہ جب تک امانتیں نہ لوٹا دے. اتنا یقین تھا. جناب مسلم کو لایا گیا, پتہ ہے 2 وصیتیں 3 وصیتیں ملتی ہیں کہ جناب مسلم نے عمر سعد سے کی ہیں. بہت غور سے سنیے گا. کتنی؟ 3 وصیتیں. کا پہلی وصیت یہ ہے کہ میری یہ تلوار اور زرہ لو, دیکھو میں نے فلاں سے 700 درہم قرض لیا ہے, میری شہادت کے بعد اس تلوار اور زرہ کو بیچ کر اس کا قرض ادا کر دینا. میرے عزیزو, دشمن اہل بیت کا کردار کیا ہے کہ جو آ جائے وہ لے لو, حرام ہو یا حلال ہڑپ لو. لیکن جناب مسلم بتا رہے ہیں کہ حسینی وہی ہوگا کہ جو کسی کی امانتوں کے اوپر نگاہ نہ رکھے بلکہ جب تک ادا نہ کرتے مرنا بھی گوارا نہ کرے. واہ سبحان اللہ. اللہ تو ہمارے ساتھ, چونکہ میں تجھ کو تھوڑا پہچانتا ہوں, تجھ کو جانتا ہوں, لہذا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میری تلوار اور زرہ بیچ کر, لہذا اگر ہمارے پاس, میرا عزیزو, قرض لینا آسان ہے لیکن قرض واپس کرنا قرض کے لیے یہ حکم ہے. میں نماز کے لیے کھڑا ہوا کہنے جاتا اللہ اکبر, میں نے جس سے قرض لیا تھا اس کا ٹائم آ گیا, اس نے دق الباب قرآن دروازہ کھٹکھٹایا, کہا مولانا صاحب رک جائیے, میرا پہلا قرض دے دیجیے. شریعت کہتی ہے رک جاؤ, ابھی نماز نہ پڑھنا. کہا کیا کرو؟ پہلے جا کر اس کا قرض ادا کرو. کہا وہ بندے کا حق ہے, میں تیرے حق کو ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو شاید میرا پروردگار آواز دے کہ ہم اس انسان کی اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو
بندے کے حق کو مار کر میری عبادت کے لیے آتا ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان میں اللہ، اپنی واہ. بارگاہ میں کسی غاصب کو بلانا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری بارگاہ میں آئے وہ ایسا ہو کہ میرے سبحان صفات اللہ، کا واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے. اگر دل میں تھوڑی سی بھی خلش ہوئی تو یاد رکھنا زندگی بھر کی عبادتیں گئیں. اور میرا عزیزوں میں جملہ کہہ دوں یہ مجلس اعضا بھی ایک عبادت ہے. ہر ایک کا ایک حق ہے. کسی کا حق پامال کر کے اگر ہم یہ مجلس کریں گے تو پھر وہ مجلس ہم کو ثواب نہیں پہنچائے گی. حسین کہیں گے سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. لہذا ہم حق کو ادا کریں. جب تک ہم ایک دوسرے کا حق کو ادا نہیں کریں گے کئی عزیزی کردار ہے کہ جیسے مل جائے ہڑپ کر لو، حق ہو یا نہ ہو. لیکن حسینی کردار یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر قرض ہے پہلے اس کو ادا کرو پھر بھرو. اللہ. اور میرا عزیزو قرض کے لیے ہے کہ اگر انسان نے قرض لے لیا، میں نے قرض لیا، میں ادا نہیں کر پایا، تو میرے عزیزو میرے مرنے کے بعد میراث بٹنے سے پہلے توجہ کیجیے گا. یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے مجالس میں، لیکن دین یہی ہم کو سکھاتا ہے. مجلس حسین یہ عزاداری، یہ مجلس حسینی بنانے کا نام ہے. حسین کے کردار سے دور کرنے کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ. سیدہ زینب نے زندان شام میں 3 دن مجلس کی تھی، یا روایت 7 دن، لیکن وہ 7 دن کے اندر اہل شام کو حسینی بنا کر آئی تھی. زینب کا کردار آواز دے رہا ہے جہاں پر مجلس حسین ہو وہاں پر یزیدی فکر رکھنے والوں کو بھی حسین کا چاہنے والا بنا دو. تو یہ ہے مجلس حسین. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ایسا وہ کردار ادا کرنا ہے. لیکن اگر ہم فرش ادا پر بیٹھے رہیں اور وہ کردار ادا نہ کریں، چاہے میں چاہے کوئی، پھر وہ قابل قبول. شریعت کہتی ہے کہ اگر تم مر گئے ہو، تمہاری میراث تقسیم ہونا چاہتی ہے، تم بانٹنا چاہتے ہو، میراث لینا چاہتے ہو، تو سنو، ٹھہر جاؤ، پہلے اولاد سے کہا رک جاؤ. اگر بھائی کی میراث تقسیم ہو رہی تو بھائیوں سے کہا کہ رک جاؤ. جس کی بھی میراث تقسیم ہو رہی ہو کہ پہلے یہ بتاؤ اس کا کوئی واجب تو نہیں چھوٹا. حج اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا، حج تو نہیں چھوٹا. خمس اس کے اوپر واجب تھا، اس نے خمس ادا کیا کہ نہیں کیا. کسی سے اس نے قرض لے رکھا تھا، وہ ادا کیا کہ نہیں کیا. نمازیں اس کے اوپر واجب تھی، وہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. کہ اگر اس کے اوپر قرض تھا تو یہ میراث بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے تم کو وہ قرض ادا کرنا پڑے گا. حکم ہے یہ. ہر بیٹا سنے اگر باپ کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے کہ جلدی سے مرے تو میراث ہم کو ملے. ویسے آج کل کوئی کرتا نہیں. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن ایسے نالائق بیٹے بھی مل جاتے ہیں. سلامت محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا ہے کہ میراث ملے گی تم کو، لیکن پہلے دیکھو اس کا قرض ادا ہوا کہ جناب مسلم نے کہا کہ یہ لو میری تلوار اور زرہ، اس کو بیچ دیں، بیچ کر میرا قرض ادا کرو. دوسری وصیت پتہ ہے کیا کی؟ کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ اتنے لوگوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، تو میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا، مولا آپ آ جائیے. ہمارے ساتھ مجھے پتا ہے تو عمل نہیں کرے گا اس پر، لیکن میری ایک وصیت کہ اگر ہو سکے تو حسین کو پیغام پہنچا دے کہ مولا یہاں نہ آئیے گا، لوگوں نے دھوکہ دے دیا. تیسری وصیت ہے، بس میں یہ سب مسائل کی جانے والا ہوں. میں بچوں کا تذکرہ نہیں کر سکا کہ کیسے تربیت اولاد کی، لیکن میرا دل تو جملہ سنیں بس. پھر عزیزوں تیسری وصیت جو کی ہے کہ عمر صاحب اگر ہو سکے تو میری شہادت کے بعد اس عبید اللہ سے میرے جنازے کو لے لینا اور لے جا کر کہیں دور دفن کر دینا. پھر عزیزوں انشاءاللہ کل اگر وقت ملا تو میں آپ کے سامنے جناب مسلم کے بچوں کا تذکرہ کروں گا. خود
کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام حسین اور جناب مسلم کے اندر مشترک ہے، ایک جیسی. وہ کیا؟ میرے عزیزو، آپ نے اکثر و بیشتر سنا لیکن ابھی غور نہیں کیا ہوگا. جب حسین 2 محرم کو والد کربلا ہوئے ہیں، حسین نے زمین خریدی. بتائیے بھی کیوں خریدی ہے؟ حسین کو چونکہ علم تھا میں یہاں پر شہید کر دیا جاؤں گا، ہم یہاں پر شہید کر دیے جائیں گے، ہم یہاں پر دفن ہوں گے. اور دفن کے لیے شرط ہے کہ اپنی زمین میں دفن ہو، کسی دوسرے کی زمین میں دفن نہ ہونا. اللہ جو حسین پہلے سے انتظام کر کے جا رہا ہے، اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہا ہے، دیکھو کسی کی دوسری کی چیزوں کے اوپر نگاہ نہ رکھنا. اگر تم نے کسی کی دوسری کی ایک رتی بھر بھی کوئی چیز لے لی تو پھر یاد رکھنا تم حسینی نہیں ہو سکتے. میرے عزیزوں، تو پہلی کیا؟ زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد ایک وصیت کی، مردوں کو بلایا، بلانے کے بعد ایک وصیت کی. تو وصیت پتہ ہے کیا کہ دیکھو جب ہم شہید کر دیے جائیں، جب ہم قتل کر دیے جائیں اور دشمن یہاں سے چلا جائے تو اگر ہو سکے تو تم آنا، ہم یہ زمین تم کو واپس دیتے ہیں. دیکھو کہ جب میرا کوئی زائر، ہمارا کوئی زائر آئے تو 3 دن تک اس کو اپنا مہمان رکھیں. ابھی تو آج کا عزادار بہت خوش نصیب ہے. قسم خدا کی 40 میں پورے عراق میں کوئی بھی اگر حسینی جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس عزادار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے بھائی آ جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے جو لکھپتی کروڑ پتی ہیں عزاداروں کے پیر چھوڑ. چھوٹے چھوٹے بچے اگر کچھ نہیں ہے کم سے کم توفیہ کوئی ایسی چیز لے کھڑے ہیں، مولا کے نام پر ایک کھجور لے لو. پہلی وصیت کی کہ جب میرا وہ آئی تو 3 دن تک اس کو مہمان رکھنا. میں کہوں گا مولا آپ نے 3 دن کہا تھا، آج پورے عراق میں نہ جانے کتنے دن آپ کے چاہنے والے وہاں کے شیعوں کے مہمان رہتے ہیں. عزیز و دل تڑپتا ہے جب کربلا، جب نجف سے کربلا کے راستے کو دیکھا جاتا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر عزاداروں کے لیے انتظام نہ ہو. ارے دل تڑپ کر کہتا ہے ہائے آج کا یہ قافلہ کہ ہر جگہ پر انتظام، لیکن آئے کل کا یہ قافلہ تھا کہ جن کو تازیانوں کے ساتھ لے جائے تو رہا تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اب میں انشاءاللہ وقت پڑھوں گا، بس آج اتنے مسائل سن لیجئے. میرے عزیزوں، یہ حسین نے وصیت کی. ایک وصیت کیا تھی کہ اگر ہو سکے تو تم آنا، آنے کے بعد اس کو دفن کر دینا. وصیت کیا کی؟ دفن کر دینا. پھر مردوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ اپنی عورتوں کو. عورتیں آئیں. حسین نے ایک جملہ کہا، کتنی تمنا ہے حسین کی کہ حسین میں جنازہ دفن ہو جائے. کہ اگر تمہارے مرد دشمنوں کے خوف سے ہم کو دفن نہ کر سکے تو تم شب کے سناٹے میں آنا، ہم کو دفن کر دینا. عزیزوں، جب ماں کو بھیج دیا وصیت کر کے، پھر کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دینا. عزیزوں، عجیب و غریب تمنا ہے حسین کی. جب بچے آئے حسین نے بچوں کو سینے سے لگایا، اپنے سامنے کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ دشمن کے خوف سے نہ آ سکے تو دیکھو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے جنازوں پر ڈال دینا. ارے یہ وصیت زین العابدین نے سنی ہوگی، یہ وصیت زینب نے سنی، یہ وصیت سکینہ نے دیکھی. ارے جب یہ قافلہ جانے لگا ہوگا شاید سکینہ نے طلب کرگا بابا ارے آپ کی بچی اتنی مغلوب ہے، ایک مٹھی خاک بھی آپ کے جنازے پر نہیں ڈال سکتی. بابا ہمیں معاف کر.
وسيعلم الذين ظلموا أين منقلب ينقلبون. ماتم يا حسين.